السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے ایک نامور سیاسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے جہانگیر خان ترین۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو پی ٹی آئی کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ منحرف ہوئے اور نون لیگ سے جا ملے۔ میں آپ کو جہانگیر ترین کی ابتدائی زندگی، ان کے بزنس اور ان کی پولیٹکس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، جہانگیر خان ترین کا ماضی زراعت کے ساتھ جڑا ہوا نہ تھا اور نہ ہی ان کی فیملی میں کوئی بزنس کرتا تھا۔ ان کے والد کا تعلق پاک آرمی سے تھا۔ جہانگیر خان ترین نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو پنجاب یونیورسٹی میں بطور لیکچرر سلیکٹ ہوئے اور 3 سال تک یہاں پڑھاتے رہے۔ جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دفتر سے باہر نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا اور میں نے سوچا کہ میری ساری زندگی کیا ایسے ہی گزر جائے گی کہ میں صبح آؤں اور رات کو واپس جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں یہ نوکری چھوڑنے لگا ہوں، اور ان کے والد نے انہیں ڈانٹا کہ لوگ تو ترستے ہیں نوکری کے لیے اور تم نوکری چھوڑ رہے ہو۔ جہانگیر خان ترین نہ مانے اور انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور اپنے آبائی گھر ملتان چلے گئے اور لودھرا میں اپنی زمین پر کاشتکاری شروع کر دی۔ جہانگیر خان ترین نے آسٹریلیا سے لوگ منگوائے اور جدید فارمنگ کا نیا ٹرینڈ پاکستان میں متعارف کروایا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا فائدہ کیا بلکہ لودھرا کے علاقوں کا بھی فائدہ کیا، وہاں کے لوگوں کو جدید فارمنگ سکھائی اور اس طرح سے ایک کامیاب بزنس مین بن گئے۔ زراعت سے انہیں فائدہ ہونے لگا تو وہ شوگر انڈسٹری کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد پولیٹکس اور جہانگیر خان ترین کا ستارہ روشن سے روشن تر ہوتا گیا۔ جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ زراعت ان کا پیشن ہے اور انہیں زراعت کر کے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اور بھی کئی کاروبار ہیں لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے زراعت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جہانگیر خان ترین نے سیاست میں قدم رکھا۔ مشرف دور میں وہ منسٹر فار ایگریکلچر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ لودھرا سے ایم این اے رہے۔ اس کے بعد عدالت نے انہیں تاحیات نااہل کر دیا، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے بہت قریب رہے۔ 2018 کے الیکشن میں جہانگیر خان ترین نے عمران خان کا جتنا ساتھ دیا اس سے کوئی بھی غافل نہیں ہے۔ جہانگیر خان ترین کے ہیلی کاپٹر نے پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جہانگیر خان ترین عمران خان کے بہت ہی قریب تھے اور عمران خان کوئی بھی کام جہانگیر خان ترین سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جہانگیر خان ترین کو پی ٹی آئی کا سچا اور کھرا سپاہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اقتدار میں آ کر عمران خان اقتدار کے چکا چوندھ روشنی میں کھو گئے اور اپنے دوست اور اپنے ساتھی سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات بنتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک پتہ چلا کہ جہانگیر خان ترین پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگے۔ پی ٹی آئی کے پرانے ورکرز کے لیے بھی یہ ایک صدمہ تھا اور وقت نے ہمیں بتایا کہ جہانگیر خان ترین نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ کی پنجاب کی حکومت بنوانے میں اہم کردار ادا کیا
اب بھی جہانگیر خان ترین کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ وہ زراعت کے پیشہ سے منسلک ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، ڈیری سے منسلک ہیں، شوگر انڈسٹری ہے، پولیٹکس ہے، سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ کامیاب ترین انسان ہیں، اپنی نجی زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور اپنی سیاسی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ دوستو، یہ تھا بریف سا انٹروڈکشن جہانگیر خان ترین کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، آپ لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کی اس ایک لائک ہمارے لیے موٹیویشن کا باعث بنے۔ شکریہ۔